قابل ہے جانب بحرام قیسام آصف۔ ایپیسوڈ نمبر 22۔ مروہ کی جب آنکھ کھلی تو اس وقت صبح کے 10 بج رہے تھے۔ مروہ اپنے دکھتے سر کو پکڑتے بیڈ پر اٹھ بیٹھی۔ اس کا سر اس قدر گھوم رہا تھا کہ اسے سب کچھ دھندلا نظر آ رہا تھا۔ مروہ اپنے گھومتے سر کو دونوں ہاتھوں میں گرائے بیڈ پر ہی بیٹھی رہی۔ کافی وقت گزرنے کے بعد جب اس نے آنکھیں کھولیں تو سامنے کا منظر کچھ صاف ہوا اور سر کا چکرانا بھی کچھ کم ہوا۔ پھر مروہ اپنے بیڈ سے اٹھتی فریش ہوئی اور اپنا موبائل اٹھاتی لاؤنج میں آئی، جہاں ساجدہ بی بی بیٹھی لاؤنج کی میز صاف کر رہی تھی۔ مروہ اپنے ایک ویڈیو یوٹیوب پر اپلوڈ کرتی آئی اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ مروہ ناشتہ لاؤں؟ ساجدہ بی بی کے سوال پر مروہ نے ہاں میں سر ہلایا اور پھر ٹی وی آن کرتے خبریں دیکھنے لگی۔ ٹی وی پر چلتی خبر سن کر مروہ کو لگا وہ اپنا اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ اور آپ کو بتاتے چلیں، خانزادہ اسپورٹس کے مالک بحرام خانزادہ کو ان کے اپنے ہی ولیمے میں کسی نے گولی مار دی۔ بحرام خانزادہ اس وقت آغا جان ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں۔ ابھی اینکر مزید کچھ اور بھی بول رہی تھی جبکہ مروہ کی آنکھوں سے موسلا دھار برسات شروع ہو چکی تھی۔ پھر بس وہ اٹھ کر بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی اور پھر کپڑے بدلتی نیچے آئی۔ مروہ کہاں جا رہی ہو؟ ناشتہ تو کر لو۔ آئی ایم سوری ساجدہ بی بی، مگر میرا اس وقت کہیں اور ہونا زیادہ ضروری ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر یہ باکس کہاں لے جا رہی ہو؟ ساجدہ بی بی کے سوال پر مروہ فوراً بولی تو ساجدہ بی بی نے اس کے ہاتھ میں لکڑی کا وہی باکس دیکھتے سوال کیا، جسے مروہ نظر انداز کرتی فوراً گھر سے نکل گئی۔ بھابھی مجھے بھی ٹیسٹ کروائیں نا شیر خورما۔ کوئی نہیں، یہ بس میں کھاؤں گا۔ بحرام اتنا سارا ہے، تھوڑا سا دے دیں سہیل بھائی کو۔ سہیل کی بات سنتے ادا نے مسکراتے ہاں میں سر ہلایا تو بحرام فوراً بولا، جس پر ادا پریشانی سے بولی تو بحرام نے فوراً کسی ضدی بچے کی طرح نفی میں سر ہلایا اور پھر ادا کے ہاتھ سے شیر خورما کا باؤل اپنے الٹے ہاتھ میں پکڑتا اسے منہ لگا کر کھا گیا، جبکہ بحرام کی اس حرکت پر سب لوگ پریشانی سے اسے دیکھنے لگے۔ جانیہ، اگر آپ نے اپنے ہاتھوں کی بنی اتنی لذت دار ڈشز کسی اور کو کھلائی تو میں آپ سے بات نہیں کروں گا۔ آپ فکر نہ کریں، میں کسی کو بھی نہیں کھلاؤں گی۔ بحرام کے دھمکی دینے پر ادا فوراً بولی تو بحرام نے ہاں میں سر ہلایا، جبکہ ان دونوں میاں بیوی کو دیکھ کر سہیل کا منہ کھل گیا۔ عاشی جان، کیا ہوا؟ آپ کو کیا ہوا بھیا؟ عائشہ جب سے آئی تھی انتہائی شرافت سے دائمہ کے پاس بیٹھی تھی اور مسلسل بحرام کو گھور رہی تھی۔ عائشہ کو خود کو گھورتا دیکھ کر بحرام نے سوال کیا تو الٹا عائشہ نے بھی سوال کیا، جس پر بحرام ہلکا سا مسکرایا اور پھر اس نے عائشہ کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا تو عائشہ فوراً سے بحرام کے پاس آ گئی۔ میں ٹھیک ہوں عاشی جان، آپ فکر نہ کریں۔ بحرام کی بات سنتے عائشہ فوراً سے بحرام کے گلے لگی۔ تبھی مرجان اور تالیہ اندر آئی تو تالیہ بھاگ کر بحرام کے پاس آتی عائشہ کو بحرام سے دور کرتی خود بحرام کے سینے سے لگی، جس پر بحرام نے مسکراتے تالیہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بہت کم وقت میں ہی بحرام تالیہ اور مرجان سے کافی حد تک اٹیچ ہو گیا تھا۔ تالیہ کی اس حرکت پر عائشہ نے منہ کھول کر چیخیں مارتے رونا شروع کیا تو سب لوگ ہنسنے لگے، جبکہ بحرام پریشان ہوا۔ عاشی روتی نہیں ہے میرا بچہ؟ دائمہ کی بات سنتے عائشہ کمرے کی زمین پر چت لیٹتی ہاتھ پیر مار کر رونے لگی تو ادا نفی میں سر ہلاتی ہنستی ہوئی عائشہ کے پاس آئی اور اسے گود میں اٹھا لیا۔ تالیہ ہٹو، مجھے عاشی کو دیکھنے دو۔ نہیں، میں نہیں ہٹوں گی، میں تمہاری چھوٹی بہن ہوں۔ ہاں مگر عاشی تم سے بھی چھوٹی ہے، وہ بس 5 سال کی ہے۔ بحرام کی بات سنتے تالیہ فوراً بولی تو بحرام نے جواب دیتے عائشہ کی عمر بتانا بھی فرض سمجھا، جبکہ بحرام کی بات کو اگنور کرتے تالیہ ایک ہاتھ سے اس کی گردن میں حصار باندھ گئی۔ ادا نے روتی ہوئی عائشہ کے گال پر کس کیا تو عائشہ نے آنسو صاف کرتے دوسرا گال بھی آگے کیا، جس پر ادا نے ہنستے ہوئے اس پر بھی کس کیا تو مرجان کو شرارت سوجھی۔ مرجان فوراً سے آگے بڑھتی عائشہ کو ادا کی گود سے لیتی دائمہ کی گود میں ڈال گئی اور پھر اس نے ادا کو کمر سے پکڑتے اپنے حصار میں لیتے ادا کے گال پر کس کی تو جہاں بحرام نے منہ بسورا وہیں عائشہ کا ایک بار پھر رونا شروع ہوا۔ عاشی مانو، چپ کرو، یہ تالیہ بھوتنی میری چھوٹی بہن ہے، کیا کروں؟ پر میں اس سے بھی چھوٹی ہوں، مجھے نہ پتہ دو تھاؤ۔ بحرام کی بات سنتے عائشہ روتی بولی تو بحرام نے اس شخص کو اشارہ کیا جس کے آگے کسی کی نہیں چلتی تھی۔ بحرام کے اشارہ کرنے پر سنان مسکراتا اٹھا اور پھر اس نے عائشہ کو دائمہ کی گود سے لیا اور بحرام کے پاس آیا۔ پھر تالیہ کا بازو پکڑتے تالیہ کو بحرام سے دور کیا تو تالیہ نے سنان کو گھورا، جبکہ سنان کی شکل پہ سجے سخت تاثرات دیکھ کر تالیہ منہ بناتی دائمہ کے پاس جا کر بیٹھی تو سنان نے عائشہ کو بحرام کی گود میں بٹھایا، جس پر عائشہ خوشی سے بحرام کے گلے لگی تو بحرام نے اپنے کندھے کا درد برداشت کرتے عائشہ کو پیار کیا۔ پھر سنان نے مرجان کو ادا سے دور کیا
اور ردا کو لے جاتے بحرام کے پاس کھڑا کیا تو عائشہ مزید خوش ہو گئی۔ عائشہ کو خوش ہوتے دیکھ کر سنان ہنستے ہوئے واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گیا تو بحرام کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد مروہ آغا خان ہاسپٹل پہنچی اور پھر ریسیپشن سے بحرام کے کمرے کا پتہ کرتی سیدھے بحرام کے کمرے کے باہر پہنچی۔ اس سے پہلے کہ مروہ کمرے کے اندر جاتی، ایک گارڈ نے اسے روکا تو مروہ نے اسے ایک گھوری سے نوازا، مگر پھر اپنا غصہ فوراً پی بھی گئی۔ میم آپ اسے اندر نہیں جا سکتی ہیں۔ تو کیسے جا سکتی ہوں؟ گارڈ کی بات پر مروہ نے سوال کیا تو گارڈز نے اسے پریشانی سے دیکھا۔ مجھے بحرام خانزادے کی یہ امانت اسے دینی ہے پلیز، اور ویسے بھی بحرام مجھے جانتا ہے۔ مروہ کی بات سنتے گارڈ نے کمرے کا دروازہ کھول دیا کیونکہ وہ پہلے ہی سہیل کو فون پر پوچھ چکا تھا اور سہیل کے اجازت دینے پر اس نے دروازہ کھولا تھا۔ دروازے پر کھڑی مروہ کو دیکھ کر سب لوگ حیران ہوئے۔ تبھی سہیل آگے بڑھا۔ یس، ہاؤ کین آئی ہیلپ یو؟ میں بحرام سے ملنے آئی ہوں، مجھے اسے کچھ دینا ہے۔ سہیل کے سوال پر مروہ فوراً بولی تو سہیل پریشان ہوا۔ سہیل آنے دو۔ دروازے پر فاروقی ہاؤس میں آئی لڑکی کو کھڑا دیکھ کر بحرام پریشان ہوا، مگر پھر اس نے اجازت دے دی۔ اس سے پہلے کہ سہیل کچھ بولتا بحرام فوراً بول پڑا تو سہیل نے بیچ سے ہٹتے مروہ کو جگہ دی، جس پر مروہ شکریہ میں سر ہلاتی بحرام کے پاس آئی۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ مروہ کے سوال پر بحرام فوراً بولا تو مروہ 2 قدم مزید آگے بڑھی۔ یہ میں آپ کی امانت آپ کو دینے آئی تھی۔ مروہ ایک لکڑی کا باکس بحرام کی طرف بڑھاتی بولی تو بحرام نے پریشانی سے اس باکس کو پکڑا اور پھر اسے کھولا تو اس میں سے ایک کالے رنگ کا چھوٹے سائز کا بھالو نکلا۔ مجھے میری امی نے یہ بھالو مرنے سے ایک رات پہلے دیا تھا اور کہا تھا ان کی 25ویں برسی پر یہ بھالو آپ کو دے دوں اور اس کے بدلے میں آپ مجھے میری زندگی کی ہر وہ خوشی دو گے جس کے لیے میں بچپن سے ترستی آئی ہوں۔ اور پھر وہ اگلے دن فوت ہو گئی، مگر انہیں کیسے پتا وہ مرنے والی ہیں، اور بحرام کو وہ کیسے جانتی ہیں، اور بحرام تمہیں کیسے تمہاری خوشیاں لوٹائے گا؟ مروہ روتے ہوئے سر جھکا کر بولی تو سہیل نے پریشانی سے سوال کیا۔ میری امی کو لاسٹ اسٹیج کا کینسر تھا، ڈاکٹرز نے انہیں چند دنوں کا وقت دیا تھا، تب ہی میری امی نے مجھے یہ بھالو دیا تھا۔ وہ بحرام کو کیسے جانتی ہیں؟ میں یہ بات نہیں جانتی، بس جب سے امی نے مجھے یہ بھالو دیا ہے اس دن سے میں نے بحرام کو اسٹاک کیا تھا اور پھر امی کے جانے کے بعد بحرام کو ہی اپنا سب کچھ مان لیا تھا، اور اس خیال سے کہ ایک دن بحرام اور میں ایک ساتھ ہوں گے میں نے اپنی پوری زندگی گزار دی۔ مروہ کے کنفیشن پر سب لوگ دم سادے اسے دیکھ رہے تھے، جبکہ اتنی خوبصورت اور اسٹائلش لڑکی کے منہ سے بحرام کے لیے اظہار محبت سن کر ادا کو پریشانی لاحق ہوئی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو لڑکی؟ بحرام شادی شدہ ہے۔ جانتی ہوں، اور میں دعا کرتی ہوں بحرام اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش رہے، مگر اب میں اس امانت کا بوجھ مزید نہیں اٹھا سکتی جو نہ مجھے جینے دے رہا ہے اور نہ مرنے۔ آج امی کی برسی نہیں ہے، مگر میں پھر بھی یہ امانت بحرام کو دے کر خود کو اس ذمہ داری سے آزاد کرنا چاہتی ہوں۔ سہیل کے غصے سے بولنے پر مروہ سر جھکاتے بولی اور پھر واپس جانے کے لیے پلٹی۔ رکو ایک منٹ۔ مروہ جیسے ہی جانے کے لیے پلٹی تو بحرام جو کب سے اس بھالو کو ہاتھ میں لیے پریشان بیٹھا تھا فوراً بولا تو مروہ وہیں رک گئی۔ مجھے تمہاری خوشیاں دینی ہیں، مگر وہ خوشی میں نہیں ہوں، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ بحرام کی بات سنتے مروہ فوراً پلٹی اور پھر اس نے سب کے ساتھ پریشانی سے بحرام کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے آج بھی اچھے سے یاد ہے، موم کے غائب ہونے سے کچھ دن پہلے کی بات ہے۔ وہ ایک رات میرے کمرے میں آئی تھی اور انہوں نے مجھے ایک آدمی کی تصویر دیتے کہا کہ بحرام مجھ سے ایک وعدہ کرو۔ جب میں نے پوچھا کیسے وعدہ، تو انہوں نے کہا کہ جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو تمہارے پاس ایک لڑکی آئے گی اور وہ تمہیں ایک کالے رنگ کا بھالو دے گی۔ بس تمہیں اتنا کرنا ہے کہ اس لڑکی کی شادی اس تصویر والے آدمی کے بیٹے سے کروانی ہے۔ وہ اس لڑکی کی خوشیاں ہیں جو تم اسے دو گے۔ جب میں نے پوچھا مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آدمی کہاں رہتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جب تمہیں وہ بھالو دے تو تب تم اس آدمی کو ڈھونڈنا ہوگا، اور میں نے موم سے فوراً وعدہ کر لیا اور وہ تصویر سنبھال کر رکھ لی۔ وقت گزرتا گیا اور میں بڑا ہو گیا اور پھر اس سب کو مذاق سمجھ کر بھول گیا۔ کیا وہ تصویر اب بھی تمہارے پاس ہے؟ بحرام کی اسٹوری سنانے پر سہیل فوراً بولا تو بحرام نے ہاں میں سر ہلایا۔ تبھی مرجان کمرے سے بھاگتے ہوئے باہر کو گئی تو سب لوگ حیران ہوئے، یہ کہاں گئی؟ سہیل کے سوال پر تالیہ نے کندھے اچکائے۔ مرجان چند لمحوں بعد واپس آئی اور پھر اس نے سیم بھالو مگر گلابی رنگ کا سنان کو دیا، جسے سنان نے پریشانی سے پکڑا۔ سردارنی، یہ کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ مجھے امی نے دیا تھا، کہا تھا اپنی 25ویں سالگرہ پر مجھے یہ بھالو سنان بھائی کو دینا ہے اور سنان بھائی کی شادی سنہرے بالوں والی شہزادی سے کروانی ہے
जब मैंने पूछा कि वो शहज़ादी कौन है तो उन्होंने बोला, कुछ दिनों बाद तुम्हें वो शहज़ादी इस कोठे के बाहर मिलेगी और तुम उसे लेकर यहाँ से बहुत दूर चले जाना। उसे इस दलदल में मत रखना। वो शहज़ादी बहुत खूबसूरत है। शकुंतला उसका फ़ायदा उठाने से बाज नहीं आएगी। फिर कुछ दिन बाद मुझे कोठे के बाहर वो सुनहरे बालों वाली शहज़ादी मिल गई और मैं उसे लेकर हैदराबाद चली गई। उसका बहुत ख्याल किया। क्या वो शहज़ादी अब भी तुम्हारे पास है सिनान भाई की दुल्हन? तालिया के सवाल पर मरजान ने पूरी स्टोरी सुनाई तो अदा खुश होते सवाल करिए, जिस पर मरजान ने हाँ में सर हिलाया। कहाँ है भाई की दुल्हन? मरजान के सर हिलाने पर अदा एक्साइटेड सी बोली। उसे ये सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था, मगर वो ये नहीं जानती थी कि इन कहानियों में उसकी कहानी भी जुड़ी है। तालिया ही वो सुनहरे बालों वाली शहज़ादी है। अदा के सवाल पर मरजान तालिया को देखते बोली तो सबके साथ साथ तालिया भी हैरान हुई। मरजान बीबी, तालिया के बाल ब्राउन हैं, ये डाई हैं, मेरे बालों का असल रंग सुनहरा ही है। फिर भी तालिया की शादी सिनान भाई से कैसे हो सकती है? ये दोनों सगे बहन भाई हैं। सुहेल की बात पर तालिया फौरन बोली तो सुहेल फिर बोला, जिस पर मरजान ने कंधे उचकाए। अगर ऐसी बात है तो आंटी ने आपको भी बोला होगा कुछ भाई? सबको खामोश होता देखकर अदा फौरन बोले तो सिनान ने हाँ में सर हिलाया। मोम ने बहराम की तरह मुझसे भी गायब होने से चंद रात पहले वादा लिया था। कहा था कि एक लड़की मुझे गुलाबी रंग का भालू ला कर देगी और मुझे उस लड़की की शादी सुहेल से करवानी है और वो लड़की मुझे जिससे शादी करने का बोलेगी मुझे उससे ही शादी करनी है और अपने बाप अयाज की एक बात नहीं सुननी, ख़ास तौर पर शादी के मामले में। और मैंने उनसे वादा कर लिया था। इसके बाद से आज तक गुलाबी बालों वाली लड़की का इंतज़ार किया है। इसका मतलब मरजान मेरी दुल्हन बनेगी। इतनी खुश ना हो, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूँगी ठरकी इंसान। सिनान ने हाँ में सर हिलाते स्टोरी सुनाई तो सुहेल मुस्कुराते बोला, जिस पर मरजान ने चिढ़कर जवाब दिया तो तालिया और अदा ने कहा लगाया। मगर मुझे ये समझ नहीं आता, जब भी अदा कहीं मुसीबत में फंसती है तो तुम वहाँ कैसे पहुँच जाती हो, वो भी मुझसे पहले? बहराम के सवाल पर अदा ने परेशानी से बहराम और मरजान को देखा तो मरजान चलते बहराम के बेड के पास आकर खड़ी हुई। जब अदा ने शान के साथ घर से भागने का फैसला किया था तो मुझे अम्मी का एक लेटर मिला था जिसमें अदा की तस्वीर और घर का एड्रेस था और साथ में लिखा था कि मेरी लिखी पोएम अब शुरू होने जा रही है क्योंकि मेरी मासूम शहज़ादी अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी करने का फैसला कर चुकी है और तुम्हें सब कुछ बस खामोशी से देखना है, मगर तुम्हें उस मासूम शहज़ादी की हिफाजत अपनी जान से बढ़कर करनी है। मैं तुम्हें उस शहज़ादी का एड्रेस और तस्वीर भेज रही हूँ। तुम्हें ख्याल रखना है, जिस रात मेरी शहज़ादी घर से निकले तुम्हें हर पल हर वक्त उस पर नज़र रखनी है। किसी की गलीज हाथ उस तक पहुँचने से पहले तुम्हें उस हाथ को काट फेंकना है और उस शहज़ादी को मेरे खानज़ादा तक पहुँचाना है। फिर वक्त और हालात ऐसे करने हैं कि मेरा खानज़ादा खुद उससे निकाह करे। जानती हूँ वो ज़िद्दी है, खुद नहीं मानेगा, इसलिए तुम्हें ये काम करना है। मैं अपने दोनों खानज़ादा की शहज़ादियाँ तुम्हारे पास अमानत के तौर पर रखवा रही हूँ। वक्त आने पर तुम्हें इन अमानतों को उनके असली हकदार तक पहुँचाना है, वो भी बिना किसी दाग के। अपना ख्याल रखना। अम्मी की जान में वक्तन फ़ौक़्तन तुम्हें बताती रहूँगी कि अब क्या करना है। बस याद रखना मेरी जान, जहाँ तुम्हें कोई रास्ता समझ ना आए वहाँ तुम दाइमा से जाकर मिल लेना, वो तुम्हें अच्छा मशवरा देंगी। बस फिर उसके बाद मैंने अदा को स्टॉक करना शुरू कर दिया था। जिस रात अदा शान के साथ भागी उस रात मैं भी उनके पीछे गई और फिर शान अदा को कराची ले आया और उसने अदा को शकुंतला को महंगे दामों में बेच दिया। अदा जब शकुंतला के काम पर नहीं मानी तो अदा की जिद के आगे शकुंतला ने घुटने टेके। मैं भी वो सब खामोशी से देखती रही। फिर भूख और प्यास ने अदा को अयाज खानज़ादे की पार्टी में पहुंचा दिया और फिर उस लड़के ने अदा की चादर खींची। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ती मेरी नज़र इस टेबल पर गई जहाँ मेरी अम्मी का खानज़ादा बैठा खाना खा रहा था। मैंने सुहेल की पिछली सीट पर बैठकर रोने का ड्रामा किया और सुहेल की नज़र अदा पर पड़ी। फिर बहराम ने अदा को बचा लिया और जब वो वापस उसे हैदराबाद लेकर गया तो अदा की फैमिली ने उसे ठुकरा दिया, जिस पर मैंने बहराम के पीछे खड़े होकर तालिया से जानबूझकर बहराम और अदा के निकाह की बात की। बहराम यही समझा मोहल्ले की कोई लड़की उसे अदा का शौहर समझकर निकाह का बोल रही है, मगर निकाह का लफ्ज़ तो बहराम के दिमाग में अटक गया और बहराम ने अदा से निकाह कर लिया और यूँ अम्मी की एक अमानत को मैंने उसके असली हकदार तक बिना किसी दाग के पहुँचा दिया। इसका मतलब तुम जानती हो अम्मी कहाँ है? मरजान की पूरी स्टोरी सुन तालिया फौरन बोली तो मरजान ने नफ़ी में सर हिलाया। अम्मी ने कहा था हम सबको मिलकर इस पोएम को पूरा करना है और पोएम पूरी होने के बाद मैं खुद ब खुद तुम सबको मिल जाऊंगी।
ان سے ملنا بھی کون چاہتا ہے؟ خبردار، جو تم نے میری امی کے خلاف ایک لفظ بھی کہا تو تمہارے باپ ایاز سے میری امی بہت اچھی ہے، اور تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے میری امی کسی کے ساتھ بھاگی نہیں تھی، بلکہ تمہارے باپ نے انہیں جان سے مارنے کی کوشش کی تھی۔ مرجان کی بات سنتے بہرام فوراً بولا تو تالیہ اور مرجان نے بہرام کو دیکھا۔ پھر تالیہ غصے سے بہرام کے پاس آئی اور غصے سے اس کا کالر کھینچتے اس کے اوپر جھکتی غصے سے چلائی تو سب نے تالیہ کو حیرانگی سے دیکھا۔ امی نے جب مجھے ایاز مینشن میں رکھنے کی بات کی تھی تب ایاز نے انہیں مارا تھا، اتنا کہ امی بے ہوش ہو گئیں اور وہ سمجھا امی مر گئی ہیں، تو اس نے امی کو رات کے اندھیرے میں اپنے گارڈز کی مدد سے دفنا دیا، مگر ایک عورت نے امی کا ہلتا ہاتھ دیکھ لیا تھا اور اس عورت نے فوراً امی کو وہاں سے نکالا اور ان کا علاج کیا تھا۔ پھر جب امی صحیح ہو گئی تو اپنے بچوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک پویم لکھی انہوں نے، جسے اب ہمیں پورا کرنا ہے، جبکہ ایاز نے تمہیں اور سنان بھائی کو یہی بولا کہ امی کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہیں۔ اور تم جانتے ہو وہ عورت کون تھی جس نے امی کو وہاں سے نکالا تھا؟ وہ عورت اس کی ماں تھی، مروا کی ماں، حمیرہ شعیب ملک، ایاز کے ورول کمپنی کے آنر کی بیوی، جو خود اپنے شوہر کے مظالم برداشت کرتی تھی۔ تالیہ کی بات ختم ہوتے ہی مرجان بولی تو بہرام نے مرجان کے ساتھ ساتھ تالیہ اور مروا کو دیکھا۔ ہاں بیٹا، یہ سچ ہے، تمہاری ماں کسی کے ساتھ نہیں بھاگی تھی، مگر وہ کہاں گئی تھی یہ میں بھی نہیں جانتی تھی۔ دائمہ کے گواہی دینے پر بہرام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بچپن سے لے کر آج تک جس عورت کو غلط سمجھتا آیا وہ غلط نہیں تھی، بلکہ پاک عورتوں میں سے ایک تھی۔ بہرام کو روتے دیکھ کر ادا نے بہرام کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اسے ساتھ لگایا تو عائشہ نے آگے بڑھتے بہرام کے آنسو صاف کیے۔ باقی سب تو ٹھیک ہے، مگر اس پویم کے ابھی بھی ٹکڑے ہیں، پراپر پویم نہیں ہے، جس سے ہم صاف جان سکیں کہ اب آگے کیا کرنا ہے یا کیا ہوگا۔ سب سے پہلے ہمیں اس آدمی کی تصویر دیکھنی ہے جو امی نے بہرام کو دی تھی، ہو سکتا ہے اس کا بیٹا ہمیں آگے کا بتا سکے۔ تالیہ کی بات سنتے سنان فوراً بولا تو سب نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ تصویر میرے لاکر میں ہے اور وہ لاکر میرے فنگر پرنٹ سے کھلتا ہے، چاقو پکڑو اس کا انگوٹھا کاٹ کر لے جاتے ہیں۔ بہرام کی بات سنتے سہیل فوراً بولا تو مرجان نے سہیل کو گھورا۔ بیوی بنی نہیں، گھورنا پہلے شروع ہو گئی ہو، یہ چیٹنگ ہے، میں تمہارے خلاف پروٹیسٹ کروں گا۔ مرجان کے گھورنے پر سہیل فوراً بولا تو سب نے کہا لگایا، جبکہ مرجان خاموشی سے جا کر دائمہ کے پاس بیٹھی۔ اب ان سب کو کل تک کا انتظار کرنا تھا جب بہرام کو ہاسپٹل سے چھٹی ملتی اور وہ اس لاکر سے تصویر نکالتا، مگر سنان تو ایاز کی باتیں اور پھر اپنے اور تالیہ کی شادی کے بارے میں سوچنے لگا، کیونکہ ایاز نے کہا تھا کہ وہ ایک گرگٹ کی اولاد ہے جو کبھی نہ کبھی رنگ ضرور بدلے گا، اور وہ وقت آ گیا ہے۔ اس وقت تو اس نے اس بات پر دھیان نہیں دیا تھا، مگر آج تالیہ اور اپنی شادی کا سن کر وہ پریشان ہوا تھا اور اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا، کیونکہ تالیہ ایاز کی ناجائز اولاد تھی اور ان کی سگی بہن لگتی تھی، جبکہ اس کی ماں نے اس کی اور تالیہ کی شادی کہی تھی، جس کا مطلب صاف تھا کہ ان دونوں میں سے ایک اصلی خاندادہ نہیں ہے، کیونکہ سگے بہن بھائیوں کی شادی کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ سب کچھ سوچتے سنان پریشان ہو گیا تھا۔ اب آگے اس کہانی نے کون سا نیا موڑ لینا تھا، کتنے راز اور کھلنے تھے، کتنے لوگوں کو ان سے اور ملوانا تھا، یہ تو بس سیم آصف ہی جانتی تھی۔